بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ، لمحہ پنجم ختم ہو چکی۔ آج ہم لمحہ ششم کا پہلا درس پڑھ رہے ہیں۔ لمحہ ششم میں جو کتابیں آئیں گی، کتاب المیراث ہے، کتاب الحدود ہے اور کتاب الدیات ہے۔ اس میں البتہ کتاب القصاص اور تعزیرات بھی بیان کی جائیں گی۔ خوب، تو میراث کا پہلے تو لفظی لحاظ سے آپریشن کریں گے۔ کہتے ہیں میراث کے اصلی حروف ہیں واو، را، ثا، ورثہ۔ تو اس حساب سے یہ ہفت اقسام میں سے یہ مثال ہوگی۔ مثال میں بھی مثال واوی ہوگی۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ میراث جو ہے اصل میں میوراث تھا۔ میوراث، واو ساکن ما قبل مکسور، واو کو انہوں نے یا میں تبدیل کر دیا۔ تو میراث مفعال کے وزن پر تھا اور اس کا مادہ تھا ارث۔ پھر فرماتے ہیں یا ہم اس کو جو کہ موروث کی معنی سے لیں۔ بھائی یہ ارث اور موروث میں فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں ارث اس عمل کو کہتے ہیں اور موروث اس عین خارجی کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مزید ہم اس کی جو کیا ہے جناب عبارت میں ان دونوں کا مطلب سنائیں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ بعض علماء یہاں پر کتاب المیراث نہیں کہتے بلکہ کتاب الفرائض کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں فرائض سے میراث بہتر ہے۔ فرائض کا مطلب ہے وہ حصے جو وارثوں کے قرآن میں معین کیے گئے ہیں، حالانکہ کچھ ایسے وارث ہیں جن کا کوئی حصہ معین نہیں ہے، بس اس میں یہ ہے کہ فلاں فلاں کو حصے دے دو، باقی جو بچتا ہے وہ اس کو دے دو۔ اگر فرائض کا لفظ کہتے تو جس کے لیے کوئی معین مقدار نہیں ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوتا، اس لیے جو ہے کیا ہے میراث کا لفظ کہنا بہتر ہے۔ لیکن اگر فرائض سے بھی آپ مراد لیں ہر وہ شخص جس کو میراث ملتی ہے، پھر تو گویا کہ میراث اور فرائض ایک جیسے ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود میراث کا لفظ کہنا بہتر ہے۔ اس کتاب میں چند فصلیں ہیں، ان میں سے پہلی فصل جو ہے کیا ہے وہ موجبات ارث، یعنی وہ چیزیں جو سبب بنتی ہیں ارث کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا ہے اس پہلی فصل میں ہم موانع کے بارے میں بھی بحث کریں گے کہ وہ کون سے افراد یا کون سی چیزیں یا کون سے عمل ہیں جن کی وجہ سے وارث میراث میں سے حصہ نہیں لے سکتا۔ فرماتے ہیں کہ میراث کے اسباب تو دو ہیں، نسب ہے اور سبب ہے۔ نسب یعنی اس میت اور میراث اٹھانے والے کا آپس میں کوئی ولادت کے ذریعے کوئی خونی رشتہ موجود ہو، مثلا باپ بیٹا یا دو بھائی۔ اب وہ باپ بیٹے کا تو ڈائریکٹ ایک دوسرے کے ساتھ واسطہ ہے، جبکہ بھائی کا واسطہ جو پھر تیسرے باپ کے ذریعے ہوگا۔ خوب، جو میراث اٹھاتے ہیں ان کے تین طبقے ہیں۔ اب تین طبقوں میں قانون یہ ہے کہ اگر پہلا طبقہ موجود ہے تو دوسرے طبقے کو میراث نہیں ملے گی۔ وہ تین طبقے کون کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے کہ وہ ہم ابھی نام بتاتے ہیں، باقی مزید ان کی تفصیل انشاءاللہ اگلے دروس میں آئے گی۔ سب سے پہلا جو طبقہ ہے وہ ہے آبا، یعنی میت کے ماں باپ اور میت کی اولاد، وَإِنْ نَزَلُوا، پھر اولاد جتنی نیچے آ جائے۔ اگر میت کی اولاد نہیں ہے تو بیٹے کی اولاد کو ہم پوتا کہتے ہیں یا پوتی، اور بیٹی کی اولاد کو جو کہ نواسا یا نواسی۔ اگر میت کی ڈائریکٹ اولاد نہیں، اولاد کی اولاد ہے تو وہ میراث اٹھائے گی۔ تو اس طریقے سے جتنے بھی وہ نیچے چلے جائیں۔ دوسرا طبقہ جو ہے کہ میت کے بھائی اور بہنیں ہیں البتہ، اور تیسرا طبقہ جو ہے میت کے ماموں اور چچا ہیں۔ اب اگر ان میں سے پہلا طبقہ موجود ہوگا تو دوسرے طبقے کو میراث نہیں ملے گی، اور اگر پہلا نہیں ہے تو دوسرے کو ملے گی، لیکن دوسرے کے ہوتے ہوئے پھر تیسرے طبقے کو میراث نہیں ملے گی۔ تو اگر دوسرا بھی نہیں ہوگا تو پھر تیسرا طبقہ جو ہے وہ جناب میراث کا مالک ہوگا۔ تو عبارت کی یہ کتاب میراث کی ہے۔
यहाँ भी हादा तकदीर में किताब मुज़ाफ और मीरास मुज़ाफ इलैह। वह हुआ मिफ़आल, ये मीरास मिफ़आल के वज़न पर है। मिनल इर्स से, ये इर्स से जो है क्या लिया जाएगा। अब इर्स जो है क्या है वो इसमें माना है, ठीक है। और जो है क्या है जनाब, इसमें माना की फिर मतलब क्या है, जो इस्तेमाल होता है ऐसी मानाओं पर जिसको आप लम्स नहीं कर सकते, जैसे कत्ल करना, मारना, खड़ा होना, बैठना हो। वयाउहु मुनकलिबतुन अन वाविन, और ये जो मीरास में या है ये वाव से तब्दील होके असल में था मिवरासुन औ मिनल मौरूस, या मीरास को हम मौरूस लें। मौरूस से फिर मतलब ये है कि वो अशिया खारजी, यानी कि फिर इसमें ऐन हो जाएगा, जैसे ये घर, ये गाड़ी, ये फलां चीज़। वह हुआ अलल अव्वल, अगर मीरास को इर्स के लिहाज से लें तो फिर उसका मतलब क्या होगा, इस्तिहकाको इंसान, एक इंसान का हकदार होना, बेमौत आखर, दूसरे के मरने से, जनाब किस चीज़ का हकदार होना, उसकी मिल्कियत का। बे नसबिन, वो नसब के ज़रिए हकदार है, औ सबबिन, या सबब के ज़रिए हकदार है, ठीक है। शैअन, ये इस्तिहका के लिए मफूल है। बिल असालत, बिल असालत का मतलब ये है कि ये बुनियादी तरीके से, यानी डायरेक्ट ये बंदा जो है क्या है वो मीरास का हकदार है, ये उस शख्स की मीरास में से हिस्सा लेगा। वह अलसानी, लेकिन मौरूस वाले लिहाज से हम इसका क्या मतलब लेंगे, मा, वो माल, यस्तहिक्कुहु इंसान, जिसका इंसान हकदार होता है, इला आखिर ही, बाकी जो अगली तारीफ ऊपर हमने कही थी वो क्या था, बेमौत आखिर बेन सबन औ सबबिन हो। बेहज़्फ़े, कहते हैं यहाँ पर हमने गोया के एक चीज़ को हज़फ किया है, ठीक है। वो हज़फ क्या है, अशय, शय जो है क्या वो हज़फ है, यानी यस्तहिक्कु मा यस्तहिक्कुहु इंसान, हकीकत में तो मा शय की जगह पर आ गई है। अब फरमाते वह हुआ अअम्मु मिनल फराइज़, ये मीरास, अब वह हुआ चूंकि लफ्ज़ मीरास की तरफ ज़मीर जा रही है, ठीक है, तो ये हुआ की ज़मीर मीरास की तरफ जाएगी। ये मीरास का लफ्ज़ उमूमियत रखता है फ़राइज़ से। मुतलका, मुतलका का मतलब क्या है, चाहे आप फ़राइज़ से मुराद फ़राइज़ मुय्यन ले, या जो है क्या है जनाब, हाँ, यानी आम ख़ास मुतलक की इनके दरमियान निस्बत होगी। इन उरीद बिहा, अगर इरादा किया गया है इन फ़राइज़ से, अलमफरूज़ बेतफ़सील, जनाब वो फ़र्ज़ और वो हिस्से जिनको तफसील के साथ कुरान मजीद में बयान किया गया है। मसलन जो है बीवी का इतना हिस्सा है, बाप का इतना हिस्सा है, माँ का इतना हिस्सा है, तो तफसील के साथ बयान हो चुके हैं। फिर फरमाते हैं कि आप अगर मीरास कहेंगे तो मीरास जो है क्या है, ये फ़राइज़ से बेहतर होगा, इसलिए मीरास का लफ्ज़ बेहतर है। वह इन उरीद, लेकिन अगर इरादा किया जाए, बेहा, इन फ़राइज़ से, किस चीज़ का इरादा किया गया है जनाब फ़राइज़ से, माँ या उम्मो, वो फ़राइज़ और वो हिस्से जो आम हैं जनाब तमाम मीरास को, अगरचे वो तफसीली नहीं है, वो इजमाली तरीके से जो है क्या है बयान किए गए हैं, उनको भी शामिल है। फिर तो ये फ़राइज़ कहें या मीरास कहें, ये दोनों एक जैसे होंगे। का इर्स उलुल अरहाम, मसलन जैसे कहा जाता है कि जो उलुल अरहाम हैं उनको आप हिस्सा दो। अब उलुल अरहाम में कोई मुय्यन नहीं किया गया कि किसका कितना हिस्सा है और किसका जो है क्या है वो कितना हिस्सा है। तो इस तरीके से फिर आप उमूमियत की सूरत में फ़राइज़ कहें या कुछ कहें तो ये दोनों हो सकता है। फ़हुव बेमाना हो, तो ये फ़राइज़ कहें या मीरास वही फ़राइज़ की माना में है। वमिन सम कान ताबीरो बिल मीरास औला, खूब मीरास से ताबीर करना जो है क्या है जनाब बेहतर है। तो अब देखिए यहाँ पर क्योंकि मीरास में हमें ज़्यादा कोई लंबे चौड़े जो है क्या है तौजीहात की ज़रूरत करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि फ़राइज़ में हमें तौजीहात करने की ज़रूरत है। फसूल, इस किताब अल मीरास में चंद फसलें हैं। अल अव्वलो, पहली फसल, अल बहसो
فی الموجبات للارث، ہم بحث کریں گے وہ کون سی چیزیں ہیں جو سبب بنتی ہیں ارث پانے کے، وللموانع، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو موانع ہیں منہ ارث سے۔ تو ہم موانع کے بارے میں بھی انشاءاللہ اس بحث اور اس فصل میں اس کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ پس اس کے بعد پھر جو ہے کیا ہے جناب، موانع کے بارے میں بھی بحث کی جائے گی، اور جو ہے کیا ہے موجبات کے بارے میں بھی بحث کی جائے گی۔ ہو یوجب الارث، ارث کا سبب بنتا ہے، کون سبب بنتا ہے؟ اے یثبتہ، کہتے یوجب کو یثبتہ کی معنی ملے، یعنی ارث کو ثابت کرتی ہیں دو چیزیں، النسب و سبب، ایک نسب ہے اور ایک سبب ہے۔ فالنسب، نسب کسے کہتے ہیں؟ هو الاتصال، وہ یہ ہے کہ وارث کا جناب مورث کے ساتھ ملنا، بالولادت، ولادت کے ذریعے، بے انتہا احدہما الی الاخر، ان میں سے ایک کی انتہا دوسرے کی طرف ہوتی ہے، کل اب، جیسے باپ ہے، اب بیٹا جو ہے اس کی انتہا باپ کی طرف ہوتی ہے، یا یوں کہیں کہ باپ کی بھی جو ہے کیا ہے انتہا ختم ہونے کے لحاظ سے وہ بیٹے کی طرف ہوتی ہے۔ خو والابن، اور بیٹا ہے، او بے انتہائہما الی ثالث، یا یہ دونوں شخص کسی تیسرے کی طرف جو ہے کیا وہ ختم ہوتے ہیں، صد کے اسم نسب عرفن، جبکہ ان پر عرفی لحاظ سے نسب کا نام بھی صدق کرتا ہے، وہ بھی شرعی طریقے سے۔ مثلا دو بھائی ہیں، اب دونوں بھائی تو ایک دوسرے کی طرف منتہی نہیں ہوتے، لیکن دونوں بھائی باپ کی طرف جو کہ تیسرا ہے اس کی طرف منتہی ہوتے ہیں۔ وَهُوَ ثَلَاثُ مراتب، میراث کے 3 مرتبے ہیں۔ لا یرث احد من المرتبۃ التالیہ، ان مرتبہ تالیہ یعنی بعد والا مرتبہ وارث نہیں بنے گا، مع وجود واحد من المرتبۃ السابقہ، اگر ان میں سے پہلے والا کوئی شخص موجود ہے۔ خوب فرماتے ہیں حال من الموانع، ٹھیک ہے، خال من الموانع، البتہ یہ جو وارث بنے گا یہ خالی ہونا چاہیے کس سے؟ موانع سے، اس میں کوئی موانع جو ہے کیا ہے وہ موجود نہیں ہونے چاہیے۔ اولا، فالاولا یعنی فطبقۃ الاولا، پہلا طبقہ کون ہے؟ الآباء، میت کے ماں باپ، دون آبائہم، میت کے ماں باپ مراد نہیں، یعنی میت کے دادا دادی مراد نہیں ہیں، والاولاد، اور میت کی اولاد، وَإِن نَزَلُوا، پھر جتنی وہ اولاد نیچے چلی جائے، یعنی اولاد ہو، اولاد کی اولاد ہو، پھر اسی طریقے سے اولاد کے اولاد کے اولاد ہو۔ ثم ثانیتو، ثم دیکھیں، ثم ترتیب اور تراخی کے لیے آتا ہے، یعنی اگر پہلا نہیں ہے تو دوسرا طبقہ کیا ہے؟ الاخوۃ، جناب وہ جو ہے کیا ہے وہ بھائی ہیں، والمراد بہم، مراد ان اخوا سے ما یشمل الاخوات، وہ مطلب ہے جو بہنوں کو بھی شامل ہو جاتا ہے، البتہ للابوین، بھائی اور بہن ابوینی ہوں۔ ابوینی کسے کہتے ہیں؟ یعنی میت کا ماں باپ اور یہ جو بچ گیا ہے شخص جو اس کا بھائی، اس کا ماں باپ ایک ہے، ماں باپ دونوں کی طرف سے جو بھائی ہوتا ہے اس کو ابوینی کہا جاتا ہے، اور جو ایک کی طرف سے ہو بھائی دوسرے کی طرف سے نہ ہو، میت کی ماں کوئی اور ہے اور یہ جو شخص بیٹھا ہے میت کا بھائی اس کی ماں اور ہے لیکن باپ دونوں کا ایک ہے، تو یہ برادران ابی کہلائیں گے۔ اگر دونوں کی ماں ایک ہے باپ الگ ہے تو یہ برادران امی کہلائیں گے۔ تو دوسرے نمبر پر جو ہے کہ بھائی بہنیں ہیں، والاجداد، اور دادا دادی نانا نانی ہیں، والمراد بہم، کہتے ہیں اجداد بھی ویسے تو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن اس سے مراد جو ہے کہ جدات، دادی اور نانی بھی ہیں۔ فصاعدن، پھر جتنا یہ دادا نانی کا سلسلہ چلا جائے، میت کا دادا نانی ہو یا میت کے باپ کا دادا نانی ہو، وہ اولاد الاخوہ والاخوات، اور بھائیوں کی اولاد ہے اور بہنوں کی اولاد ہے، فنازلن، جتنے بھی نیچے چلے جائیں، ذکورن و اناسن، مذکر اور مؤنث میں کوئی فرق نہیں، بھتیجا بھتیجی دونوں وارث ہوں گے۔ وَأَفْرَدَهُمْ عَنِ الْإِخْوَةِ، فرماتے ہیں اخوا کے اولاد کو الگ ذکر کیا، انہیں نزلوا نہیں کہا،
کہتے ہیں عدم اطلاق اسم الاخوت علیہم، اس لیے کہ بھائی کا لفظ صدق نہیں کرتا بھتیجے وغیرہ پر، اس لیے ان کو الگ سے ذکر کیا ہے، جبکہ اولاد و ان نزل، پوتے اور نواسے پر بھی اولاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر صرف نزلو کہا۔ فلا يدخلون، تو نتیجے میں بھتیجے اور بھانجے یہ بھائی اور بہنوں میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ وَلَوْ قِيلَ وَإِنَ النَّزْلُ وَالنَّحْوِهِ، ٹھیک ہے، اگر یہ کہا جاتا تو بھی یہ داخل نہیں ہوتے ہیں، بخلاف الاجداد والاولاد، لیکن اجداد اور اولاد میں یہ ہوتا ہے۔ اجداد میں وَإِنْ أَلَوْ کہنا پڑتا ہے، جتنے اوپر چلے جائیں سب دادا ہیں، اولاد میں جتنے نیچے ہیں وہ سب کے سب اولاد ہیں۔ ثم ثالثتو، دوسرے طبقے کے بعد تیسرا طبقہ ہے الاعمام والاخوال، میت کے چچا پھپھو کو بھی شامل ہے، میت کے ماموں یا خالہ کو بھی شامل ہے، للابوین، یہ ابوینی چچا ہو، یعنی میت کے باپ اور اس چچا کی ماں باپ ایک ہی ہو تو یہ ابوینی ہوگا، دونوں میں سے کوئی ایک ہو تو ایک طرف سے ہوگا۔ خوب، تو او عہدہما وَإِنْ عَلَوْ، اگرچہ یہ چچے وغیرہ جتنے بھی اوپر چلے جائیں، بھائی اوپر کیسے جائیں گے؟ کہتے ہیں جیسے باپ کے چچا، میرا چچا نہیں، میت کا چچا نہیں، باپ کا چچا ہے، تو یہ بھی جو ہے سب کے سب اس میں شامل ہو جائیں گے۔ کاعمام الاب والام، جیسے باپ کے چچا ہیں، ماں کے چچا ہیں، واعمام الاجداد، دادا کے چچا ہیں، نانا کے چچا ہیں، واولادہم، یا پھر اجداد کی اولاد، فنازلن، جتنی وہ جو ہے کیا ہے نیچے چلی آئے، ٹھیک ہے، ذکورن و اناسن، چاہے مذکر ہوں چاہے وہ مونس ہو، یہ سب جو ہے میت سے میراث پائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلا اور دوسرا طبقہ موجود نہ ہو۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔